اللہ تعالی کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود پر ظلم کرتے ہیں، اور ظلم وہ چیز ہے جس سے جو ظلم کرنے والا ہے وہ ظلم کر کے وقتی طور پر تو شاید سمجھتا ہوگا کہ میں نے میدان مار لیا، لیکن ظالم کا انجام دنیا میں بھی برا، آخرت میں بھی برا ہوتا ہے۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں اللہ کا فرمان سچا، اور اللہ فرما رہا ہے یہ اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے تھے، جن کی بستیاں دبا دی گئیں، جن کی ساری چیزیں ختم ہو گئیں، یہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ ایک ہے کفر، ایک ہے ظلم۔ کفر کے معنی انکار کرنا، ظلم کے معنی زیادتی کے ہیں۔ آپ کسی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، اس کو برا سلوک کہتے ہیں، آپ کے ہاں اس کو بھی ظلم کہا جاتا ہے۔ اس ظلم کے حوالے سے بات کروں تو آپ کو یہ بھی بتا چکا کہ مسلمان کہلانے والے بھی کیسے ظالم، ان کا بیان ہے، بخاری شریف میں روایت موجود، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں مسلمان کہلاتے ہیں، کافروں اور بتوں کے بارے میں اترنے والی آیتیں مسلمانوں پہ لگا دیتے ہیں۔ حکم اترا ہے کافروں کے بارے میں، بتوں کے بارے میں، اس کو لگا دیتے ہیں مسلمانوں پر۔ تو ظلم جو بھی کرے، وہ کسی کے پیسے مار لے، وہ کسی پہ جسمانی تشدد کرے، وہ کسی کا حق مار لے، وہ کسی کی راہ میں رکاوٹ بنے، تو آپ ان سب باتوں کو ظلم کہتے ہیں۔ تو لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو پھر ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیں، مسلمان کہلانے والے آج آپ کے سامنے ہوں گے، کہیں گے جی شب برات کا حلوہ نہیں کھانا چاہیے، کہلاتے مسلمان ہیں، شب برات نہیں منانی چاہیے، اس میں حلوہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ دوسروں کا حرام مال کھا جائے، زمینیں ہڑپ کر لے، سود کھا لے، رشوت کھا لے، دوسرے کا حق کھا لے، اس وقت ان کو حرام حلال کا کوئی خیال نہیں آتا۔ اپنی بہنوں بیٹیوں کا وراثت میں حصہ مار لے، دوسروں کے پیسے لے کے کھا جائیں، ہڑپ کر لیں، واپس نہ کریں، اس وقت ان کو مسئلے یاد نہیں آتے، کہلاتے مسلمان ہیں۔ تو بتائیے ظلم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اچھا، جو ہستیاں ادب کے لائق ہیں، احترام کے لائق ہیں، ان کی توہین کرنا، بے ادبی کرنا، ان کے بارے میں گستاخی کرنا، بتائیے ظلم ہے یا نہیں ہے؟ مگر کر رہے ہیں۔ غیروں کی، غیر مسلموں کے لیے دیکھیں گے ان کی تعریف، مسلمانوں کے لیے دیکھیں گے تو ان کی برائی۔ یہ ان لوگوں کا وتیرہ ہے۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم کا انجام برا ہوتا ہے، اور ظلم کرنے والا کوئی خیر نہیں پاتا۔ اچھا، آپ کسی کو تکلیف دینا چاہتے ہیں تو خود اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈالنا پڑتا ہے یا نہیں؟ جتنی تکلیف دینی ہے اتنی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر آپ ناحق کسی کے لیے کریں گے تو بتائیے آپ نے کیا کمایا؟ کوئی مجرم نہیں ہے اور آپ اس کو مجرم بنانا چاہتے ہیں، کوئی ملزم نہیں ہے آپ اس پہ الزام لگانا چاہتے ہیں، کسی نے برائی نہیں کی آپ اس کو برا ثابت کرنا چاہتے ہیں، یا کسی سے آپ کوئی اپنے طور پر کہ جی میں ان سے یوں کروں گا، میں برا سلوک، تو برا سلوک کرنے کے لیے آپ کو تکلیف اٹھانی پڑے گی نا، تو تکلیف بھی اٹھائیں گے اور حاصل بھی کچھ
نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جو کریں گے وہ غلط ہوگا، اس کا انجام بالآخر برا ہوگا۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ اچھی صحبت میں بیٹھیں تاکہ ہم کچھ سیکھیں۔ ہم برے خیالات لاتے ہیں، کیوں؟ کہ ہم اچھی صحبت سے دور رہتے ہیں، اور اب تو سارا وقت ہی انٹرنیٹ پہ گزر جاتا ہے، لوگوں کا کھیل تماشوں پہ گزر جاتا ہے، سیکھنے کی ان کو کوئی دلچسپی نہیں، شوق نہیں۔ تو کافروں کی طرح اگر ہمارا بھی یہی حال ہو گیا تو بتائیے پھر ہم دنیا سے کیا ساتھ لے کے جائیں گے؟ پورا دن 6 گھنٹے کھیل دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، نبی پاک کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس کا بھی احساس اونچی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا دن لہو میں کھونا تجھے اور رات شب بھر سونا تجھے۔ لہو کے معنی کھیل کے، کھیل تماشے میں سارا دن، اور رات کو پوری رات سونا۔ دن لہو میں کھونا تجھے اور رات شب بھر سونا تجھے، خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ نبی کی شرم نہ خدا کا خوف، بس کھیل۔ اور جو ہوتے ہیں اللہ والے وہ کہتے ہیں ایک لمحہ بھی غفلت میں گزر گیا تو وہ کہیں مصیبت نہ بنا دے، وہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے۔ ہم تو صرف تکلیف میں، اس کے علاوہ اللہ یاد نہیں آتا، تکلیف میں اس کو پکارتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اس کو یاد نہیں کرتے۔ یہ ہمارا حال ہو گیا، تو ہم کافروں کی طرح ہو گئے تو پھر بتائیے ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ مسلمان کو ایمان کی وجہ سے اپنا حال بہتر رکھنا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں بھی اور آپ بھی عمل کے میدان میں زیرو ہو جاتے ہیں، بات آئے عمل کی اس وقت ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ جو لوگ غفلت میں وقت گزارتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر۔ کیا کرتے ہیں؟ اونچی ظلم کرتے ہیں، اور ظلم کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ سے ملنے کے انکاری ہیں، ان کے پاس روشن نشانیاں آئیں، رسول آئے، مگر انہوں نے مانا نہیں۔ کیوں نہیں مانا انہوں نے؟ دیکھ کے بھی ان کو پتا تھا، دیکھتے تھے کہ یہ سچ بول رہے ہیں، مگر پھر بھی مانا نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے حصے میں کوئی خیر نہیں آئی۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ پھر جنہوں نے حد بھر کی برائی کی، ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ کی آیتیں جھٹلانے لگے اور ان کے ساتھ تمسخر کرتے تھے۔ کھیتی باڑی میں بڑے تیز، عمارتیں بنانے میں بڑے تیز، زمین میں فصلیں لگانے میں بڑے تیز، بیج بونے میں، کھیتی باڑی میں، مگر اپنے لیے
جب غور و فکر کی بات آئی تو انہوں نے توجہ نہیں کی۔ ہر نبی اللہ تعالی کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آیا۔ کس قسم کے معجزات ظاہر ہوتے تھے نبیوں سے؟ اس زمانے میں جن چیزوں کا زور ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا زور تھا، اللہ نے ان کو ویسا ہی معجزہ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب، یہ جو آپ کی ڈاکٹری جس کو کہتے ہو، علاج معالجہ، اس کا وہ بڑا زور تھا، اللہ نے ان کو ویسے معجزات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو سانپ بنا کر دکھایا، وہ اژدہا بنا، اس نے دوسروں کو کھا لیا، انہوں نے یہ دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کر کے دکھائے، ہاتھ پھیر کے بیماروں کو شفا دی، صحت دی، ٹھیک کر کے دکھایا۔ سائنس نبیوں کے معجزات کا مقابلہ کر سکتی؟ اس زمانے میں بھی جو لوگ تھے عقل والے تھے، زور والے تھے، نبیوں کے سامنے ٹک نہیں سکے۔ اب ظلم کیا ہو رہا ہے؟ حق اور سچ دیکھ رہے ہیں مگر مان نہیں رہے۔ کسی چیز میں مالک کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا، جملہ آسان کر کے کہہ رہا ہوں، کسی چیز میں مالک کی جو مالک ہے اس چیز کا، اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا، عمل درآمد کرنا، کچھ کام کرنا اس کی اجازت کے بغیر، اس کو بھی ظلم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اونچی کہیے گا۔ کافر کا کھانا، پینا، چلنا، پھرنا ظلم ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کا کھانا، پینا، چلنا، پھرنا یہ کیا ہے؟ ظلم۔ کیوں؟ کہ وہ رب کی بغاوت کر کے ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ رب کو نہیں مانتا، رب کا باغی ہے، مگر رب کی چیزیں استعمال کرتا ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کسی چیز میں مالک کی اجازت کے بغیر عمل درآمد کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ تو کافر ایسا ہی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پوچھ رہا ہوں۔ مومن کا کام چلنا پھرنا، کھانا پینا عبادت، کافر کا یہ کام کرنا ظلم۔ کیوں؟ مومن رب کو مانتا ہے اور اس کے یہ کام رب کی فرما برداری میں ہے تو اس کے لیے تو عبادت بن جاتے، باعث ثواب ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں ایمان کی اہمیت کا۔